الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ کبھی کبھی اپنی خوش طبعی کے لیے ذہن و فکر کے ذوق اور شوق کے ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے کسی پیر، فقیر، ولی، شہید، تابعی، صحابی، نبی کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ذہن کو اور فکر کو تازگی ملتی ہے ان لوگوں کی تعلیمات کو اور ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ایک اللہ کا ولی جو صحیح معنی میں ولایت کا مرتبہ اور منصب کو سمجھتا ہو، ایک شہید، ایک تابعی، ایک صحابی، ایک نبی، جس مرتبے اور مقام پر ہیں، کوئی سمجھے تو ان کا ذکر کرنے سے دل کو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ سید الانبیاء کا ذکر ان کے ذکر سے بڑھ کر کون سا ذکر ہے؟ اور پھر کائنات کے رب کا ذکر، جس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، تم انسانوں میں مجھے یاد کرو میں فرشتوں کے جلوہ میں تجھے یاد کروں، تجھے یاد کروں۔ اور حقیقت ہے ولایت کے مختلف لباس ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق ظاہری لباس سے، کر و فر سے نہیں ہوتا۔ ولایت کا تعلق اس دل سے ہوتا ہے جس دل کے اندر خوف خدا جاگنزی ہو جائے، رچ بس جائے، تو پھر اس دل کے انوار و تجلیات سے جو رعب و دبدبہ، جو ہیبت لوگوں پہ طاری ہوتی ہے نا، وہ ان کے اجسام پہ نہیں ہوتی، ان کے قلوب پہ ہوتی ہے، ان کے دلوں پہ حکمرانی ہوتی ہے۔ آزما کے دیکھیے کبھی۔ پیر ایسے بندے کو نہیں کہتے کہ مریدین دھوپ پہ بیٹھے اور خود چھاؤں میں بیٹھا ہو، خود ٹھنڈا پانی پیے اور مریدوں کے لیے گرم پانی کا انتظام بھی نہ ہو، خود نذرانے اور چڑھاوے لیتا ہو، لیکن کوئی غریب فقیر آ جائے تو اس کو ایک پیسہ بھی نہ دے۔ دیکھیے رنگ حضرت مرزا مظہر جان جانا کا، جو نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں۔ ایسی شان کہ بادشاہوں کی شان بھی ایسی نہ ہو، بادشاہ بھی ان کو ملنے کے لیے ترستے تھے۔ 2-4 منٹ اگر ان کو مل جائیں تو اپنے لیے وہ غنیمت جانتے تھے اور زندگی کا سرمایہ اور ذخیرہ جانتے تھے ان 2-4 منٹوں کو مرزا مظہر جان جانا کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ ان کی مسند الگ تھی، صفائی ستھرائی الگ، خدام الگ کھڑے ہوتے، دروازے کے اوپر دربان الگ موجود ہوتے، اور صفائی کا یہ عالم کہ ایک تنکا بھی سامنے پڑا ہوتا تھا تو سر میں درد شروع ہو جاتا، اتنا اہتمام تھا صفائی کا۔ کوڑا کباڑ گھر کے اندر بھر رکھا، بڑی نزاکت تھی۔ بادشاہ وقت ملنے کی آرزو کی بہت چاہ کہ مجھے اجازت مل جائے، مگر اجازت نہ تھی۔ آخر حضرت کے خادم خاص کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، جو مرزا مظہر جانا کے بڑے قریبی تھے۔ ان سے مل کر بادشاہ نے اجازت چاہی۔ آخر حضرت صاحب کو اجازت دینا پڑی، مرزا صاحب کو اجازت دینا پڑی۔ ہوا یہ کہ جب وہ بادشاہ ملنے کے لیے آیا تو آپ نے اپنے ایک خادم سے پانی طلب کیا۔ بادشاہ اٹھا اور کہا کہ حضور یہ خدمت مجھے کرنے دیں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ خدام تو آپ کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں،
آج اس بادشاہ کو یہ سعادت بخشیں کہ میں آپ کو پانی پلاؤں۔ حضرت صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ پانی لے آؤ۔ وہ اٹھا اور گیا، گڑھے کے اوپر جو ایک ڈھکنا ہوتا ہے یا ایک ٹاس، ایک کٹورا سا مٹی کا بنا ہوتا ہے، وہ گڑھے کے منہ کو ڈھکنے کے لیے جو اوپر دیا جاتا ہے، بٹولی لے کر آیا، لیکن وہ اس کو اچھے طریقے سے نہ رکھ سکا، اس گڑھے کو اچھے طریقے سے ڈھانک نہ سکا۔ ہوا کیا؟ مزاج میں کچھ تغیر پیدا ہوا، نفاست، ترکیب ہر چیز کے اندر بڑے ڈھنگ کی ہوتی تھی، تغیر پیدا ہوا۔ فرمایا تمہیں پانی تو پلانا آتا نہیں، تم بادشاہت کیسے کرتے ہوگے؟ پانی تو پلانا آتا نہیں، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، تم بادشاہت کیسے کرتے ہوگے؟ ہٹو یہاں سے۔ اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا۔ اس شان کے بزرگ گزرے، ان کی ولایت میں کوئی کمی نہیں رہی، ولی کامل۔ ان کی نسبت اور تصرف اور تربیت سے ہزاروں اولیاء بن گئے۔ ایک اور بزرگ حضرت شاہ غلام علی صاحب کی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب کا یہ حال ہے کہ گھر نہ در نہ کپڑا، زود و قناعت اور فقر فاقے کا یہ عالم کہ 200 400 مہمانوں کی کثرت ہوتی، اور نہ در تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کچھ نہ تھا۔ لیکن ظاہری طور پر ذریعہ معاش کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنے مہمانوں کو بندوبست کرنا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا۔ ریاست ٹانا کے نواب امیر خان حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے مرید تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے ہاں 300 400 مہمان آتے ہیں، آخر یہ کہاں سے آتا ہوگا اتنا ان کے کھانے پینے کا سامان؟ بڑی تنگی اٹھاتے ہوں گے، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی۔ ریاست ٹون کا ایک ضلع جس کی ایک سال کی کئی لاکھ روپے آمدنی ہوتی تھی، وہ پورے کا پورا حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں پیتل کے ایک پتر پہ، ایک پلیٹ پہ لکھ کر بھیجا کہ آپ کو ہدیہ کر دوں تاکہ مہمانوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے، آپ اسے رائے خدا کے لیے قبول فرما لیں۔ تو شاہ غلام علی صاحب نے اس پتر پر جواب لکھ بھیجا اور شعر لکھ کر بھیج دیا۔ لکھا ما آبروئے فقر و قنات نمی بریم، امیر خان باغیو کہ روزی مقدر است۔ ہم اپنے فقر و فاقہ کی آبرو کو کھونا نہیں چاہتے، میری طرف سے انہیں کہہ دو کہ روزی مقدر ہے، تمہارے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، تمہاری اس جاگیر کی، جائیداد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا کوئی ہوتا ہے نا، مزے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ علماء، وہ فقہا، وہ مشائخ جو بادشاہوں کے درباروں پہ حاضر ہو کر جاگیریں لیتے ہیں، انہیں تم عالم نہ سمجھو، انہیں تم پیر نہ سمجھو، انہیں تم فقیر نہ سمجھو، فقیہ نہ سمجھو، وہ گداگر ہیں، وہ بھیک مانگنے والے ہیں۔ کئی ایسے دربار ہیں جو نوکری کر کے، چاکری کر کے حاصل کی گئی بادشاہوں کی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کہ لنگر کا خرچہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ 50 اونٹ پیاز کے چھلکے اور لہسن کے چھلکے سے لدے ہوئے جاتے تھے، جو پیاز کے چھلکے باہر پھینکے جاتے ہیں، 50 سے 70 اونٹ لدے جاتے تھے۔
अनाज कितना लगता होगा। आज भी खुली जागती आंखों से देख लो अजमेर शरीफ का, इतनी बड़ी देग, सब कुछ उसमें पकता है। कहने का मतलब ये है कि ये लिबास से तल्लक नहीं रखता, ये ज़ाहिरी रख रखाव से तल्लक नहीं रखता। इस वलायत का तल्लक दिल से होता है, जिस दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बस रही हो, रच गई हो, और इत्तबा व सुन्नत, फ़राइज़ व अहकामात की पैरवी करते करते उनकी उम्रें बीत गई हैं। आज न दाढ़ी है न पगड़ी है, बड़ी बड़ी लिट्टे जुल्फ़ें रख के औरतों के जुर्मट में घूमना, गैर महरमों के अंदर बैठकर उनके सरों पे हाथ फेर कर उनसे हाथ चुमवा कर अपने आप को पीर कहलाने वाले वो पीर नहीं हैं। फिर मेरी इस वीडियो को देखें या नहीं देखें, मुझे क्या। मैंने कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस देहाती के सवालों के जवाब जो आपके जवामिउल कलम आपको बतलाए। हैरत होती है इस बात पे, अगर कह दिया जाता ना आपके लिए एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है जो दुश्मन को ज़ेर करने के लिए है, जो किसी को मोहब्बत में फंसाने के लिए है, जो इस मकसद के लिए है, ऐसी चटपटी से खबर लगा दी जाए, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अंदर से कुछ भी ना निकले। ऐसी बातों को आप ज़हन में रखें कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का, आपकी तालीम का, आपकी तकरीम का, आपके ओहदे और मनसब का ज़िक्र हो, वो अपने बच्चों को बतलाओ। वो चाँद पर पहला कदम रखने वाले के हालात ज़िंदगी पढ़ने से, बच्चों को बताने से कुछ हासिल न होगा। उसकी तारीख़ बताओ, उसकी सीरत बताओ, जिसने उंगली के टुकड़े से उसी चाँद को 2 टुकड़े कर दिया था। आज मरीख पे, चाँद पे जाने वालों के साइंसदानों के किस्से और तज़किरे ना सुना अपने बच्चों को, कोई फ़ायदा नहीं है। उस सरवरे कायनात का, उस मोहसिन कायनात का किरदार, उनकी सीरत बताओ, जो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे लामका तक सफ़र कर आए। उनकी पैरवी करने में इज़्ज़त है। मेरी इज़्ज़त, मेरी तकरीम, मेरी शान नाम मोहम्मद की ताज़ीम में है। तो इसलिए मैं अपनी आबरू को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी गैरत को चंद टक्कों के इवज़ बेचना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। आपने वापस कर दिया। रोज़ी और रिज़्क अल्लाह ने मुक़द्दर कर रखा है। ये किसी के नजराने से, किसी के चढ़ावा देने से, किसी का एक बकरा देने से रोज़ाना के लंगर का निज़ाम नहीं चल सकता। ये वो अल्लाह वाले हैं जिनका रिज़्क अल्लाह ने उनके माँ के पेट में लिख दिया था। नेक बख्ती, बदबख्ती, सआदतमंदी, शकावत, रिज़्क, उम्र, सब कुछ माँ के पेट में लिख दिया जाता है। और वो पहले दिन से अल्लाह तबारक व तआला के मुंतखब शुदा सिलेक्टेड लोग होते हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। शुक्र किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी काम के लिए तुम्हें चुन लिया हो। तो इसलिए वज़ाइफ व अमलियात अपनी जगह बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन कभी उस दर्द दिल को बढ़ाने के लिए बुज़ुर्गान दीन, अंबिया कराम, सहाबा कराम की ज़िंदगी का कोई पहलू, कोई वाक़या पढ़ लिया करो, ताकि दिल के अंदर एक चाहत पैदा हो, जज्बा पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो तालीमात अंबिया, अहकामात खुदाबंदी को समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।